رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر ایک تم میں سے حاکم ہے اور اس کو اپنی رعایا کے بارے سوال ہونا ہے۔ جس طرح مرد حاکم ہیں اس طرح گھر کی جو عورتیں ہیں ان کی بھی ذمہ داریاں۔ اگر عورت بحیثیت بیٹی ہے تو دیکھے جو اللہ اس کے رسول نے میری ذمہ داریاں لگائی ہیں میں پوری کر رہی ہوں۔ اگر عورت بحیثیت بہن ہے تو اپنی ذمہ داریوں کو دیکھے۔ اگر عورت بحیثیت بیوی ہے تو اپنی ذمہ داریوں کو دیکھے۔ عورت بحیثیت ماں ہے تو اپنی ذمہ داریوں کو دیکھے کہ مجھے اللہ نے ماں بنایا ہے اور بچوں کی تربیت میرے ذمے ہے۔ عورت کے سامنے کامل نمونہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے، جس پہلو میں دیکھو با کمال نظر آئیں۔ سیرت زہرا کا مطالعہ کرتی جائیں اور اپنے بچوں کی تربیت کرتی جائیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بھی کی۔ آج تو عورتوں کے پاس کتنے بہانے ہیں۔ کوئی عورت کہتی ہے میں بڑے گھر کی ہوں، اپنے میکے کبھی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، میں نے کبھی کام کاج نہیں کیا، تو ہمارے گھر میں تو نوکر کام کرتے تھے۔ او میری بہن غور کر سوچ، میرے نبی سے بڑا گھر کس کا ہو سکتا ہے؟ علی سے بڑا گھر کس کا ہو سکتا ہے؟ جب سیدہ فاطمہ زہرا حضرت علی کے نکاح میں آتی ہیں، بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے، مولا علی کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کو کھانا پکا کے بھی بھیجا جا رہا ہے، اور جب رات پڑتی ہے تو ساری رات مصلی پہ گزار دیتی، اور فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں تو سیدہ فاطمہ آنسو بہا کے عرض کرتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک رات تو ایسی بنا تیرے نبی کی بیٹی جی بھر کے سجدہ تو کر لے۔ جب اپنے بچوں کی تربیت کی باری تھی تو قرآن کی لوریاں دے کر سجدہ نے تربیت کی، اور جب اس پہ عمل کرنے کی باری تھی تو حسین ابن علی نے نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت سنائی۔ تو ذمہ داریاں دیکھیں، اگر مجھے اللہ نے ذمہ داری دی ہے تو میں کہاں تک پوری کر رہا ہوں۔ آپ بھی غور کریں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں وہ بھی غور کریں، اساس سے ذمہ داری اپنے اندر پیدا کریں۔ جو ذمہ داریاں اللہ اس کے رسول کی طرف سے لگی ہیں یا خود ہم نے اپنے اوپر لے لی ہیں تو ان کو کہاں تک ہم پورا کر رہے ہیں، اور یہ قیامت کے دن ایک ذمہ داری کے بارے سوال ہونا ہے، مجھ سے بھی ہونا ہے، آپ سے بھی ہونا ہے۔ آپ بھی غور کر لیں، میں بھی غور کر لوں۔